اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، اگر اس بات کی گہرائی میں تھوڑا سا ہم جائیں تو قرآن کے اندر اللہ نے ہمیں کتنی بڑی بات بیان فرمائی کہ مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسجدوں میں نہیں آتے، مسجدوں کو آباد نہیں رکھتے، ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ کیا رمضان میں ہی صرف ایمان ہوتا ہے، باقی 11 مہینوں میں ایمان نہیں ہوتا؟ مسجدوں کو آباد رکھنے کے لیے باقی 11 مہینوں میں ہم نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ صرف رمضان المبارک میں ہر نماز پہ ہم دیکھیں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، باقی پورے 11 مہینوں میں مسجدیں بھری ہوئی تو دور کی بات ہے، ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی۔ کیا صرف ایمان ہمارا اس ماہ مقدس کے اندر ہے؟ باقی 11 مہینوں میں وہی جذبہ، وہی شوق فرمائے کہ وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس گفتگو میں پہلی ابتدا اسی بات سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ بتائیں، آباد کرنے والے ان کا پہلے اللہ پر ایمان ہے، والیوم الآخر، یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پتہ ہے کہ زندگی ختم ہونی ہے، موت آنی ہے، آخرت آنی ہے اور محشر برپا ہونا ہے، وہاں پہ حساب و کتاب دینا ہے۔ جب یہ بات دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو یقیناً پھر فرمائے نمازیں نہیں چھوٹتی، عبادات نہیں چھوٹتی، بندے کے دل میں رب کا خوف رہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، دو باتیں بتائی، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے تیسری بات بھی بتائی، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، ان کے دل میں صرف ڈر جو ہے صرف اور صرف اللہ کا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت والوں میں ہوں گے، ہدایت والوں میں یہی لوگ ہوں گے جن میں یہ صفات پائی جائیں، اللہ پر بھی ایمان، یوم آخرت پر بھی ایمان، اور نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ڈر صرف اور صرف اللہ کا ہے دل کے اندر۔ فرمائے یہی لوگ ہدایت والے ہیں، ہدایت والے ہیں۔ اور یہ کن لوگوں کی صفات بیان فرمائی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر یہ باتیں بتائی کہ رمضان میں صرف مسجدوں کو آباد نہیں رکھنا، مسجدوں کو آباد رکھنے کے لیے صرف رمضان کا مہینہ نہیں یا صرف جمعہ کی نماز نہیں ہے، بلکہ باقی بھی نمازیں ہیں، باقی بھی 11 مہینے ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک میں ہم پنجگانہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں آئندہ 11 مہینوں میں بھی اسی طرح استقامت نصیب فرمائے۔ تو ہمیں نماز مسجدوں کو آباد رکھنے کا حکم دیا، اور بارہا میں نے یہ حدیث مبارکہ عرض کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا زینوا مساجدکم بالصلاۃ، فرمائے مسجدوں کو خوبصورت بناؤ نمازوں کے ذریعے۔ یہ نہیں کہ وہاں پہ قالین اچھے ہوں تو مسجد خوبصورت ہوگی، وہاں پہ ماربل اچھا لگا ہو تو مسجد خوبصورت ہوگی، وہاں پہ مینار سونے بنے ہوئے ہو تو مسجد خوبصورت ہوگی۔ فرمایا ان سے مسجدیں خوبصورت نہیں ہوگی، اگر مسجدیں خوبصورت بنانی ہے تو پھر نمازوں کے ذریعے بناؤ۔ جتنے زیادہ نمازی ہوں گے مسجد اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی، اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے بھی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سرکار دو عالم
نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ کی عبادت کی جائے، یعنی مسجد بنائی اپنے حلال مال میں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا، موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ نیت یہ تھی مولا تیرے بندے نماز پڑھیں گے، عبادت کی جائے گی، ذکر اذکار ہوگا، فرمائے تلاوت ہوگی، نمازیں پڑھی جائیں گی، تیرے محبوب کے تذکرے ہوں گے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا، اس نیت سے یہ گھر بنایا ہے۔ فرمایا جب تیری نیت یہ ہے خلوص والی اور مال بھی حلال ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے، اگر کسی بھی نیک کام میں حرام مال خرچ کیا، کسی بھی نیک کام میں، مسجد بن رہی ہے حرام مال ہے، سود کا کاروبار ہے دے دیا، زکوٰۃ کا موسم آیا زکوٰۃ دے دی اسی مال سے، صدقات و خیرات کیے حرام مال سے، حج عمرہ کیا حرام مال سے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حرام مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے رب اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا ہے، جہنم میں ڈال دیتا ہے، اس مال کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ تو یہ اللہ کے گھر بنانے کی فضیلت، اس کو آباد کرنے کی فضیلت ہے۔ اب گھر بنانے کے لیے تو ہم لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس گھر کو آباد کس نے کرنا ہے؟ اگر ہم پیسہ تو خرچ کر دیں، گھر بھی بنا لیں، اللہ کا گھر تیار ہو جائے، بڑا عالی شان گھر بنا دیا، لیکن اگر نماز پڑھنے نہ آئے، اس کو آباد نہ کریں تو اس کا کیا فائدہ؟ قرآن نے پہلی اسی بات کا تذکرہ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، فرمائے اللہ کے گھر کو آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو صحابین محترم، ماہ مقدس رمضان المبارک نے ہمیں یہ فرمائے کہ پریکٹیکل کروایا اور یہ سبق دیا ہے کہ جس طرح اس مہینے کے اندر تم نمازوں کی پابندی کرتے ہو، یہ ایک مہینہ یہ تو اللہ نے کہا یہ میرا مہینہ ہے، فرمائے کہ اس مہینے کے اندر تم پابندی کرتے ہو، اسی طریقے سے باقی 11 مہینوں میں بھی نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اور یقیناً آج ہر بندہ یہ شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں پریشانیاں، کوئی کہتا ہے میرے رزق میں تنگی ہے، کوئی کہتا ہے کاروبار میں تنگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا۔ ہر کسی سے پوچھو تو اس کی اپنی پریشانی ہے۔ اگر یہ پوچھ لو میاں نماز پڑھتے ہو؟ بس کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، جب تم کبھی کبھی اس کو یاد کرتے ہو وہ بھی کبھی کبھی تمہیں دے دیتا ہے۔ فرمائے اتنا تو دے رہا ہے جب جتنا تم یاد کر رہے ہو۔ فرمائے جب تم پنجگانہ نماز 5 وقت دن میں فرمائے اس کی بارگاہ میں پیشانی جھکاؤ گے، فرمائے کچھ مانگو یا نہ مانگو سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح تم الاؤ گے، فرمائے تمہاری زبان پہ جب یہ تسبیح چلے گی میرا رب خالی نہیں موڑے گا، خالی نہیں موڑے گا، وہ تمہیں سب کچھ عطا فرمائے گا، ہر چیز دے گا، جو تمہاری خواہشات ہوں گی وہ بھی عطا فرمائے گا، جو تمہارے لیے بہتر ہوں گی وہ بھی عطا فرمائے گا۔ اس کی بارگاہ میں جھک کے دیکھو تو صحیح نا، وہ مالک کتنا کریم ہے، اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار کہاں سے آ رہا۔ نماز کی پابندی کرے، یقیناً یہی نماز ہے جو انسان کو فرمائے معراج جیسا قرب عطا کرتی ہے۔ ایسے تو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ اب معراج کا سادہ سا معنی میں عرض کروں، معراج کا سادہ مطلب یہ ہے کہ رب کا دیدار، رب کا قرب، رب کی محبت۔ فرمائے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اسے رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اسے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، جو بندہ نماز
رب کی محبت نصیب ہوتی ہے، رب کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں نماز سے ہمیں ملتی ہیں۔ رزق کی تنگی ہے، پنجگانہ نماز کی عادت بنا لیں۔ آپ فرمائیں کہ کوئی پریشانیاں بیماریاں ہیں، نماز کی عادت بنا لیں۔ اولاد نہیں ہے، نماز کی عادت اپنائیں، میرا رب اولاد بھی عطا فرمائے گا، رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اس نماز کی برکت سے سب کچھ ملتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اکثر میں پڑھا کرتا ہوں، تقریباً ایسا ہوتا ہے ہر جمعے یہ حدیث ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے اہل خانہ اہل بیت جب بھی کبھی گھر میں فاقہ ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی مشکل آتی، تو آپ فرماتے وضو کر کے نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اپنی امت کو یہ درس دیا، جب بھی کبھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل گھڑی آ جائے، بجائے اس کے کہ تم دنیا داروں کے سامنے جاؤ، با وضو ہو کے اپنے مالک کی بارگاہ میں جھک جاؤ، وہ تمہاری پریشانی دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا کہ ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ فرمایا مطلب کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اب تمہیں مدد چاہیے تو فرمایا نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے۔ تو رمضان المبارک نے ہمیں یہی درس دیا، جس طرح اس ماہ مقدس کی ہر گھڑی میں تمہیں خیال ہوتا ہے یار نماز پہ جانا ہے، فلاں ٹائم میں قرآن بھی پڑھنا ہے، فرمایا کہ تسبیحات بھی کرنی ہے۔ ہمیں رمضان المبارک یہ پریکٹس کرواتا ہے ایک مہینہ، اور کہتا یہی ہے کہ اس مہینے میں تم نے یہ سارا پریکٹیکل کرنا ہے، اور پورا فرمائے سال پھر اسی پہ عمل کرنا ہے۔ اس پہ عمل کر کے دیکھو تو صحیح، یقیناً زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کا ذکر اس آیت کے اندر فرمایا۔ اور حدیث مبارکہ ایک دو اور، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے، یعنی اس کی رضا کے لیے مسجد بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، جنت میں گھر بنائے گا۔ اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا چاہے کوئی چھوٹی مسجد بنائے یا بڑی بنائے۔ اور مسند امام اعظم کی روایت ہے، اگر کسی نے مسجد اتنی بنائی جتنا ایک کبوتری کا گھر ہوتا ہے چھوٹا سا، اتنی بھی اگر مسجد، یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر اتنا بھی حصہ ملایا اللہ کے گھر میں، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا، اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ تو جو گھر بنا کے اس کو آباد کرے گا، خود سوچے اسے کتنا بہل عطا فرمائے، کتنے انعامات دے گا۔ اصل مقصد تو مسجد کو آباد کرنے کا ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آذان ہو رہی ہو تو تم آذان کا جواب دو، آذان کا جواب دو۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ظاہری الفاظ ان کا جواب دینا ہے، جس طرح مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی پیچھے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آذان کا جواب دینے کا مطلب جیسے ہی آذان سنو فوراً مسجد میں آ جاؤ، سارے کام کار چھوڑ دو، فرمائے کہ اللہ کے گھر میں نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ حقیقتاً یہی مطلب ہے آذان کے جواب دینے کا، آذان کے جواب دینے کا۔ اور فائدہ بھی اسی کا ہے، ظاہری الفاظ کا فائدہ تو بھی ہے، اس کی بھی بہت ساری نیکیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے آذان سنی، آذان ہو رہی ہے، اس نے توجہ نہ کی، اپنی دنیاوی باتوں میں لگا رہا، اللہ اس کے دل کو تاریک کر دے گا۔ فرمائے کہ اس کے دل کی روشنی ختم ہوگی، اس کے اندر رزق کی تنگی ہوگی، اس کے گھر میں رزق کی تنگی ہوگی، جو آذان کا جواب نہیں دیتا۔ آذان کا جواب دینے کا کتنا ثواب ہے آپ کے علم میں ہو۔ میں نے بارہا یہ حدیث مبارکہ عرض کی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام عورتوں کو واعظ فرما رہے تھے، عورتوں کو نصیحتیں کر رہے تھے، تو آپ نے عورتوں کو فرمایا اگر تم جب آذان ہو رہی ہو تو اس کا جواب دو، ہر کلمے کے بدلے، ہر جملے کے بدلے اللہ تمہیں 10 لاکھ درجے عطا فرمائے۔ اللہ اکبر یہ ایک کلمہ ہے، اللہ اکبر دوسرا کلمہ۔ اب اذان کے اندر 15 کلمے ہیں، 15 کلمے،
فرمایا کہ اس حساب سے 1.5 کروڑ نیکیاں بنتی ہیں صرف 2 منٹ کے اندر. 2 منٹ میں اذان ہو جاتی ہے. یہ عورتوں کو فرما رہے تھے تم اذان کا جواب دو گی، ہر کلمے کے بدلے اللہ تمہیں 10 لاکھ درجے عطا فرمائے، 10 لاکھ نیکیاں دے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عورتوں کے لیے ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ڈبل ہے تمہارے لیے. ان کو 10 لاکھ درجے مل رہے، تمہیں 20 لاکھ درجے ملیں گے. اذان کا جواب تو دو نا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اگر کسی نے اس کا آگے جس طرح مؤذن پڑھتا جائے تم بھی پڑھتے جاؤ، وہ آگے پڑھے تم پیچھے اس کے جواب دیتے جاؤ، وہی کلمات دہراتے جاؤ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ پہنچے تو فرمایا تم کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر یہ یاد بھی نہ ہو تو وہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح وہی کہہ دو. اب 15 کلمے ہم نے 2 منٹ کے اندر دہرائے، کتنی نیکیاں ملی؟ 3 کروڑ نیکیاں. فرمائے 3 کروڑ درجات بلند ہوئے. اتنا ثواب تو 2 منٹ کے اندر مل گیا. اب اس سے آگے والا ثواب شروع ہوتا ہے. ہم نے ظاہری الفاظ کا جواب تو دے دیا، اب آگے جو جواب دینا ہے وہ نماز پہ حاضر ہونا ہے. نماز کی حاضری ہے، بندہ نماز کے لیے حاضر ہوا، وضو کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ مومن نماز کے لیے وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، رب ہاتھوں کے گناہ مٹا دیتا ہے، ہاتھوں کے گناہ مٹا دیتا ہے. اب کلی کی تو منہ کے گناہ صاف ہو گئے، ناک میں پانی ڈالا تو ناک کے گناہ، فرمائے چہرہ دھویا تو فرمائے چہرے کے گناہ دھل گئے، آنکھوں کے پلکوں سے بھی گناہ نکل گئے. اور جب بازو دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ صاف، اور پھر جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ صاف. فرمائے جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. اب بندہ پاک صاف ہو کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے. اب یہ ظاہری گناہ تو صاف ہو گئے. اب جو نامہ اعمال میں لکھے ہوئے فرشتوں نے گناہ وہ تو ہیں پڑے. جب اندر مسجد میں داخل ہونے لگتا ہے اللہ فرماتا ہے ملائکہ اب یہ میرے گھر میں داخل ہو رہا، گھر میرا ہے، اللہ بھی پاک ہے، اللہ کا گھر بھی پاک ہے. اللہ بھی پاک ہے، اللہ کا گھر بھی پاک ہے. فرمایا جب میرے پاکیزہ گھر میں داخل ہو رہا تو اس کے کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ تو نہیں ہونا چاہیے. ملائکہ یہ اٹھا لو اسے. فرمایا کہ باہر تم کھڑے رہو اسے اٹھا کے، یہ جائے گا اندر میرے گھر میں میری عبادت کرے. اب بندہ اندر پاک صاف ہو گئے، ظاہری گناہ بھی صاف. فرمائے باطنی جو نامہ اعمال میں لکھے ہوئے وہ بھی فرشتوں نے اٹھا لیے. اب آ کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے. اب کہاں سے سوال شروع ہوا؟ فرمائے آذان سے. فرمائے کتنے کروڑ نیکیاں کما لی. اب عبادت شروع نہیں ہوئی، اب نماز کے لیے آئے، نماز پڑھنے کے لیے نماز شروع کی، عبادات کی، ذکر اذکار کیا، سنتیں پڑھی، فرض پڑھے، نوافل پڑھے، رب کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی. یہ ساری عبادات الگ ہیں، اس کا ثواب الگ ہے. اور جب بندہ عبادت کر کے واپس لوٹتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اب اس کا یہ فرمائے کہ بوجھ جو ہے گناہوں والا یہ واپس کر دے. اللہ فرماتا ہے میری رحمت کو گوارا نہیں جو ایک مرتبہ واپس لے لوں، فرمائے پھر اسے واپس کروں. فرمائے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے، میں نے اس کے گناہ معاف کیے. ارے یہ نماز کا فائدہ ہے، نماز پڑھنے کی فضیلت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کو نمازوں کے ذریعے خوبصورت بناؤ. تو سامعین محترم یہ ماہ مقدس نے ہمیں یہی درس دیا اور یہی سبق سکھایا کہ جس طرح رمضان المبارک کے اندر تم مسجدوں کو آباد رکھتے تھے اسی طرح باقی 11 مہینوں میں بھی تم نے مسجدوں کو آباد رکھنا ہے.